بھی چلتی رہے گی اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے جس پہ ڈسکشن کرنی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی کالز کریں، ناظرین ہمیں بتائیں، اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں، اچھے دوستوں سے فائدے پہنچے ہوں تو بھی، اور کسی برے دوست کی وجہ سے کوئی بری عادت لگ گئی، کوئی مسئلہ ہوا، نام لیے بغیر، کسی کے ساتھ اشارہ کیے بغیر بتائیں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ اور ہر بندہ سمجھتا ہے شاہ صاحب کہ دوست جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو کام آئے، یعنی دوست کس طرح سے کام آئے یہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتی، لیکن اتنا پتا ہوتا ہے کہ دوست وہ ہے جو کام آئے، یعنی بائک مانگوں تو دے دے، مجھے بھی دینی پڑے گی، یہ سب سے اچھا، کھانا کھانے کا وقت ہے تو کھانا کھلا دے، یہ سب سے اچھا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح دوست جو ہے اس کو کوئی کام بولو وہ کر دے، میں بھی اس کو کر دیا کروں، منع نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جس کے ساتھ بیٹھوں تو مزہ آئے، مزہ آنا بھی ایک کام نکلنا ہے نا، بوریت مٹنا۔ تو یہ بھی ہے نا کہ یار یہ مجھے اچھا لگتا ہے، یہ بھی ایک کام ہے، یہ مجھے اچھا لگتا ہے، تو آپ نے کہیں نہ کہیں اچھا کسی سینس میں لگتا ہے نا کہ باتوں کی وجہ سے، مجھے کھانا کھلاتا ہے، مجھے لے کے گھومتا ہے، اب وہ کسی نہ کسی طریقے سے بھی ہے نا، وہ ایک مطلب والی بات کہ اپنا مطلب جو ہے نا وہ ہم نے نکالنا ہے کہ اس سے ہمارا یہ مطلب ہے اور یہ ہمارا مطلب پورا ہو جائے۔ اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں اس وقت تک کی ہے دوستی، بس اب وہ کام ختم ہو گیا تو اس کے بعد جو وہ پھر دیکھنا بھی نہیں ہے، حضرت میں کب سے فون کر رہا ہوں، تو پھر کچھ دن پہلے یہی ماحول تھا کہ آپ فون کر رہے تھے۔ تو ویسے نارملی انسان کے دو طرح کے ریلیشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے دوست اور ایک ہوتا ہے ویسے ہی تعلقات، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آپ ہیں ماشاءاللہ ایک شخصیت ہیں، تو اب آپ کے جو دوست ہوں گے وہ مجھے لگتا ہے کم ہوں گے، یعنی دوست جس کو آپ دوست کہیں، اور تعلقات والے شاید 4-5 ہزار آدمی ہوں، ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تعلقات، اور وہ سب ہو سکتا ہے کہتے ہوں میں شاہ صاحب کا دوست۔ سب کے لیے آپ نے سب بھی اس میں شامل میں ہے، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کی، آپ فکر ٹینشن نہ لیں، آپ کو کوئی فون نہیں کرے گا ابھی کہ شاہ صاحب کیا ہو رہا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہتا ہوں میں شاہ صاحب کا دوست ہوں، لیکن آپ کہیں کہ میرا یہ دوست ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو بندہ دوست کہتا ہے، تو یہاں پر ہم انہی لوگوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جن کے ساتھ بندہ اپنے راز کی باتیں کر لیتا ہے، اپنے دل کی بات کرتا ہے، جس کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جس کے کہنے پہ بندہ کچھ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ اپنی وے کو، اپنے رستے کو بدل لیتا ہے، وہ پھر ایک خطرے کا الارم بھی وہاں کھڑا ہوتا ہے۔ ویسے تعلقات تو وہ تو سب سے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو دوستی کا ایک معیار ہم اسپیشل بتائیں گے، آج بات کریں گے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، اس میں انہی دوستیوں کی بات ہوگی کہ جو رازداری کے طور پر ہوتی ہیں، جن میں محبت ہوتی ہے۔ ایک عام تعلق ہوتا ہے، اپنے چوکیدار سے بھی ہوتا ہے، لیکن نارملی اس کو بندہ دوست نہیں کہتا، ایک تعلق ہوتا ہے، ایک ریلیشن اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کرتے ہیں وہاں بہت سارے تعلقات ہو جاتے ہیں۔ جس کے ساتھ دلی تعلق ہے محبت کا اور کچھ جذباتی تعلق ہے، اور پھر اس کی بات بندہ رکھتا ہے، وہ آپ کی بات رکھتا ہے، تو وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کا کرائیٹیریا شاہ صاحب کیا کہتے ہیں، ہمارا دین اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے کہ کیسا ہونا چاہیے ایک مومن کا دوست؟ اچھا جی، آج کل جیسے کہ جہاں مل رہے ہیں وہاں دوستیاں ہو جاتی ہیں، اس سے دوستی اس سے دوستی۔ ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جو دوست بنانا ہے نا، سب سے پہلی چیز جو آپ نے دیکھنی ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ واہ، سب سے پہلا آپ یہ ہے تو آگے بات ہوگی۔ واہ واہ واہ۔ اگر یہ نہیں ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے، کسی بھی انداز سے میرے پاس آ رہا ہے اور وہ مجھے کچھ یہ بھی پیش کر رہا ہے وہ بھی پیش کر رہا ہے، تو پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ مسلمان ہے بھی نہیں۔ اگر مسلمان ہے تو پھر اس کے بعد بھی اب کیٹیگری ہوتی چلی جائیں گی۔ اب یہ عشق رسول والا ہے، اب یہ نعتیں سننے والا ہے، مزارات پہ جانے والا ہے، اب عشق رسول اس کے اندر بھی ہے، اولیاء کا ادب ہے کہ اولیاء کا ادب ہے، صحابہ کا ادب ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی یہ نعرہ لگانے والا ہے۔ اب آپ جب اس قسم کا ایک ماحول بنائیں گے کہ آپ پہلے چیزیں تو چیک کر لیں، وہ تو نا بعض لوگ نا کہ بھائی یہ کمپنی ہے، اس پہ اعتماد ہے، وہ باقی وہ لاکھ فنکشن دکھا لیں، ہم نے لینی ہی نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے نا، میرا معیار یہ ہے۔ تو آپ ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ پہلے اپنا معیار بھی تو بنائیں، اور آپ کر رہے ہیں وہ دوستی تو پہلے آپ دیکھیں گے مسلمان ہونے کے ناطے۔ پہلی بات جو آپ نے کی نا اسلام کی، یہ تو بہت پیاری بات کی، قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا۔ میں چاہوں گا منیم بھائی بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ یہ جو پہلا پوائنٹ شاہ صاحب نے دیا ہے ایمان اور اسلام، جی ضروری، کیونکہ ہم ظاہر ہے ورلڈ وائڈ سنے جا رہے ہیں، تو ہر کسی کی بات ہو، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، انگلستان ہو، افغانستان ہو، ہر جگہ تو مسلمان تعلقات کسی بھی حوالے سے، وہ تو ایک الگ چیز شروع میں ہم نے عرض کر دیا کہ تجارتی تعلقات ہیں، بلڈنگ کے تعلقات ہیں، محلے کے تعلقات ہیں، سیدھی بات ہے۔ تو اب وہ تو ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم بلڈنگ میں رہتے ہوں، کوئی اور ایسا تعلق ہو، بندہ ان کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرے گا، ان کے ساتھ بگاڑنی نہیں ہے، خیانت نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی،
بلکہ اور حسن اخلاق سے زیادہ پیش آنا جو ان چاہیے. کے حق ہے ان کہ کو وہ دینا ہے. بالکل حق دینا ہے، بلکہ بڑھ کر دینا ہے، تاکہ وہ اسلام سے اور متاثر ہو. بٹ جو دلی تعلق ہے اس کے بارے میں قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، انہیں ان غیر مسلموں کو اپنا دوست نہ بناؤ. تو جب ہمارا رب ہمیں، ہمارا کریٹر جو ہمارے بارے میں جانتا ہے کہ ہمارے کس سے دوستی رکھنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کس کے ساتھ نقصان دہ ہے، تو وہی ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ رکھنی ہے، اس کے ساتھ نہیں رکھنی. آپ دیکھیں گھر میں مثال کے طور پر سربراہ ہے، باپ اپنے بچوں کو کہتا ہے بیٹا اس کے ساتھ دوستی مت کرنا. ہو سکتا ہے بچوں کو سمجھ نہ آتی ہو کبھی، کیوں نہیں رکھیں، وہ اتنا اچھا کھلاتا پلاتا ہے، ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلتا ہے، یہ کھیلتا ہے، وہ کھیلتا ہے، ہمیں بھی مزے کی چیزیں بتاتا ہے. لیکن باپ جانتا ہے کہ اس بچے میں کون سی خرابی ہے کہ جس کی وجہ سے منع کر رہا ہے اپنے دوسرے بچے کو کہ بیٹا ان کے ساتھ مت اٹھنا بیٹھنا. تو بلا تشبیہ بلا تمثیل ہمارا کریٹر بہتر جانتا ہے کہ ہماری دوستی کس سے ہونی چاہیے. اور پہلا بنیادی پوائنٹ شاہ صاحب نے بہت اچھا دیا، ایمان اور اسلام. اس کی کیا اہمیت ہے، ذرا مزید اس کو تھوڑا سا واضح کریں کہ ایمان اور اسلام کو بنیادی طور پر دوست بنانے میں دیکھنے کا کیا فائدہ ہے. یہ تو قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا نا کہ ان لوگوں سے دوستی رکھنی ہی نہیں ہے. اور ہمارا ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا تو معیار ہی یہی ہونا چاہیے کہ ایک تو پہلی بات ہے کہ وہ مسلمان ہو، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اچھی اخلاق کا مالک بھی ہو. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں دوستی کا معیار لکھا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو دوست ہونا وہ عقل مند ہونا چاہیے. اچھا، مسلمان ہونے کے بعد وہ آپ آگے والی بات کریں، ٹھیک ہے، عقل مند بھی ہونا چاہیے. ہمارے تو دوستی کا معیار ہی اسلام پر ہے نا. یہ ہمارا جو دوستی ہے، آقا اسلام کی حدیث ہے کہ ہم نے محبت بھی اگر کسی سے کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے کرنی ہے، اگر کسی سے نفرت کا معیار بھی ہو تو وہ بھی للہیت کی وجہ سے ہو. تو یہ اسلامی طور پر ہمیں آقا علیہ السلام نے خود معیار عطا فرمایا ہے. اور دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا انداز دیکھیں، یہ وہ لوگ تھے کہ جو پہلے یعنی ایمان نہیں لائے، بعد میں ایمان لائے تھے. تو ان کے تجارتی تعلقات بھی ان لوگوں سے تھے، لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا تھا ان لوگوں نے اس کے بعد وہ سب کچھ چھوڑ دیا، ان لوگوں سے تعلقات بھی ختم کر دیے. لیکن آقا علیہ السلام نے بعض جگہ پر رعایت بھی دی ہے. اگر کسی سے اس طرح کا تعلق ہے، تجارتی طور پر کوئی تعلق ہے، تو آقا علیہ السلام رعایت دیا کرتے تھے. جیسا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر کوئی حاجت مند آ جایا کرتا تھا، آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے بلال اس کی حاجت کو پورا کر دو، فلاں سے قرضہ لے لو، میرے نام پہ قرضہ لے لو. تو یہ ان معاملات کے اندر جو تجارتی معاملات ہوتے ہیں یا لین دین کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پر تعلق، لیکن یہ وہ تعلق نہیں ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو دوستی والا تعلق ہے، رازداری والا اور محبت والا تعلق. آپ دیکھیں کہ رسمی تعلقات ہمارے ہاں بہت سارے ہیں. رسمی مثال کے طور پر بندہ ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے، وہ ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر مذہب کے لوگ ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بندے سے اس کی دوستی ہے. رسمی طور پر اس سے جو ہے وہ لیک سلیک ہو ہی جاتی ہے. اور اسی طرح آپ دیکھ لیں آج کل فیس بک فرینڈ کے اندر وہ 5000 لوگ ہوتے ہیں کہ سارے اس کے دوست ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں، بس نام کے طور پر. وہ تو ایک بھی نہیں ہوتا. وہ تو یار وہ یوں ہوتا ہے کہ وہ یہ چیز لائک کر دی، یوں کر دیا، وہ اسی میں خوش رہتے ہیں. اچھا یہ ایسے دوست ہیں جب میں جاؤں گا جب ہی آئیں گے، اس لیے وہ بندہ نا اب الگ تھلگ رہنا زیادہ پسند کرتا ہے. اب یوں سمجھ لیں بندے کا جو دوست ہے نا وہ موبائل ہے، سوشل میڈیا، اس پہ زیادہ ہے. وہ کیا ہے کہ بھائی آپ کے پاس کتنے دوست ہیں، اب یہ والے دوستوں کی بات ہو رہی ہے، بولے 2000 آپ کے بڑھ ہی نہیں رہے. اچھا یہ دوست خود بخود بڑھ رہے ہیں، آپ نے کوئی نہیں، ان کا آپ کا کمال نہیں، وہ خود بخود بڑھے آئیں گے، آپ کے فرینڈ اس میں آتے چلیں گے. وہ ایک شخص تھا اس کے 5000 دوست تھے. اچھا، وہ کہاں پر تھے؟ فیس بک پہ، FB پہ، ٹھیک ہے. اب 5000 بیمار ہوا تو ایک بھی پوچھنے والا نہیں. اب وہ ہاسپٹل میں داخل ہو گئے اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں دعا کریں، یوں ہیں. تو اب وہ جو گھر والے جو تھے نا وہی 3-4 تھے، بولے وہ 5000 کہاں ہیں بھائی؟ صحیح، وہ اپنی اپنی جگہ پر ہیں. اور پھر یہ ہے کہ وہ شاید ہے نا دعا بھی نہ دیں، اور اگر وہ دعا دیں گے تو یہ ہوتا ہے اس کی پیسٹ کی اس تک پہنچا دی، اس کی پیسٹ کی. وہ دل سے جو ہوتا ہے نا کہ ایک ٹائپ کر کے لکھ دیں کہ یہ ہمارے ساتھ شامل ہے، تو وہ ہمیں اتنی چیزوں کو لائک کرتا ہے. تو یہ ایک دنیا ایک الگ ہے. اب دوست جو ہے نا بنانے کے چکر میں دوست ہونے چاہیے، فرینڈز بڑھنی چاہیے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک میں فرمان آپ کو سناؤں کہ دوست جو ہے نا بہت سوچ سمجھ کے بنائیں، ورنہ بغیر دوست کے رہیں. بہت سوچ سمجھ کے بنائیں کہ وہ نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور آپ کو اچھی چیز کی طرف لے کر جائے. یہ بہت مشکل ہے. اب یہ ہے کہ دوست وہی اچھا جو ہاں میں ہاں ملائے. وہ کہتے ہیں کہ بیوقوف انسان کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جب اس سے مشورہ کرتا ہے نا، کسی سے مشورہ کرتا ہے تو کہتا ہے وہ بات بولنا جو میرے دماغ میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو ایک الگ والی بات مت کر دینا. تو وہ کہے کہ یہ بات کرو، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اچھا خود ہی وہ ایسی لائن دیں گے، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا، اگر یوں کر دیا ملنا ہی نہیں ہے، یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی اس کے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ دوست ایسا کہ اس کے ایک بڑے وہ ظہوری یار میرا، وہ ظہوری یار میرا، وہی غم گسار میرا،
میری قبر پہ جو آ کے نعت نبی سنا. سبحان اللہ. تو ایسا دوست ہو نا کہ چلو بھائی آج پروگرام بناتے ہیں یار, وہ انتقال جو ہوا تھا اس کے لیے فاتحہ خوانی ہو جائے. یہاں پہ تو فلاں کوئی بیمار ہو جائے, ایک دوست بیمار ہو جاتا ہے, ملنے ملانے میں ایک دوست بیمار ہو جائے, دعا ہو رہی ہے تو اس کا نام بھی نہیں پہنچایا جاتا کہ چلو اس کا نام لے کے دعا کرتے ہیں, تو لوگ بھول جاتے ہیں. اب کیا کہ اچھے دوست ہو, اس کی مثال ایسی ہے کہ کہا گیا کہ خوشبو کی طرح اس کے پاس جا کے بیٹھیں گے, اچھا دوست ہے, وہ مشک کی خوشبو آ رہی ہے, خوشبو آئے گی اس کی باتوں سے اور سیکھ کر اٹھے گا. اور جو خراب دوست ہے اس کی مثال یوں ہے کہ لوہار کی, اب جب وہ اس کی جنگاریاں وغیرہ وہ اپنا کام وغیرہ کرے گا تو آپ کے کپڑے ہاتھ وغیرہ کالے ہو جائیں گے. سودا نہیں لینا, وہ شعر ہے نا پورا کہ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں. طرز میں ہو جائے حضرت اکار بھائی, یاد ہے کہ جی ماحول بنے. برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا, چنگے بندے صحبت یارو جویں دکان تارا, چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان تارا. سبحان اللہ. دوست کے پاس مسئلہ لے کے جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے, اور بعض ایسے کہ اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے, اور بعض کو امید ہوتی ہے کہ یار میں اس کے پاس اپنی مسئلہ لے کے جاؤں گا, اپنی ضرورت لے کے جاؤں گا تو یہ میری مدد کرے گا. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو دوست کی پوزیشن ہی نہیں معلوم ہوتی ہے, اس کی کنڈیشن کیا ہے, اور بیٹھتے رہیں گے, کئی سالوں کی دوستی ہوتی ہے. اور بعض دفعہ نہیں ہوتا ہے کہ دوست کا ذہن بنتا ہے کہ یار میں یہ کچھ راشن ہے, کچھ رقم ہے, یہ میں بانٹنا چاہتا ہوں, تو اسی سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کس کو دیں. تو وہ جو دوست ہوتا ہے اس کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ مستحق ہوتا ہے, لیکن اس دوست کو معلوم نہیں ہوتا, تو وہ کہتا ہے یار کس کو دینا چاہیے, یار یہ تھوڑا راشن ہے آپ بانٹ دو. تو وہ دل ہی دل میں بول رہا تھا بھائی میرا نام کیوں نہیں لے رہے ہیں آپ, مجھ سے ہی بٹوا رہے ہیں, میں ہی لے کے جا رہا ہوں, لیکن اس کی کنڈیشن اپنے دوست کے حال احوال پر نظر ہونی چاہیے. وہ ایک دوست تھا, وہ ایک دوست کے پاس گیا تو کہنے لگا کہ بھائی مجھے ہے نا 10,000 روپے کی فوری طور پہ ضرورت ہے, اگر آپ میری حاجت جو ہے پوری کر دیں, ضرورت پوری کر دیں. تو جیسے وہ اپنے دوست کو دیکھتا ہے بولتا ہے اچھا رکو. گھر کے اندر جاتے ہیں تو 10,000 روپے الماری سے نکالتے ہیں, اب زوجہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے, 10,000 روپے لے کر لفافے میں بند کر دوست کو دے دیتے ہیں. اب دوست دعائیں دیتا ہوا چلا جاتا ہے, بہت بہت شکریہ یار, یوں یوں. اب یہ جیسی گھر کے اندر آئے تو اب رونے لگے, تو گھر والوں نے کہا کہ دیتے ہی نہیں, پھر اب رو رہے ہیں, اگر یوں کرنا تھا تو دیتے ہی نہیں, ضرورت تھی آپ کو, خود ضرورت ہے آپ نے دے دی, اس کو دے کے رو رہے, دے کے رو رہے, نہیں دیتے ہیں نا. تو بولے اس بات پہ نہیں رو رہا کہ اس کو 10,000 روپے دے دیے, بلکہ اس بات پہ رو رہا ہوں اس کو ضرورت تھی, اس کو یہاں آ کر چل کر کہنے کی ضرورت کیسے پڑی, میں محسوس کیوں نہیں کر سکا, میں نے خیال کیوں نہیں کرا, خیال کیوں نہیں کرا, اسے بولنا کیوں پڑا, بولنا کیوں پڑا, محسوس کر کے دے دیتا. معاملے جانوں نا. لوگ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ بھی چل رہا ہے, اس کو بھی اس میں لیں کہ بہت سارے ایسے دوست ہیں جو کہ بیرون ملک میں ہیں, اندرون سندھ میں ہیں, آپ کے برابر میں ہیں, ادھر ودھر ہیں. پہلے مالی حالات اچھے تھے, بہت اچھے تھے, بعض کا ایسے تھے, سننے میں ایسے بھی آیا, دیکھے بتاتے ہیں کہ یار پہلے یوں آم خرید لیا کرتے تھے, دے دو 5 کلو, لیکن آج جو ہے 5 آم نہیں خریدے جا رہے ہیں. ابھی آم آ گیا ویسے نہیں, ویسے مثال ہے حضرت, ابھی تو آیا نہیں ہے نا, بات ہے پچھلے سالوں. کہاں آپ مجھے میرے منہ میں پانی لا رہے ہیں یار, آم تو بھی میرا فیوریٹ ہے, سبھی کا فیوریٹ. ہاں موضوع چل رہا تھا, ماحول آم پہ آ گیا, تو آپ نے یاد ایسا دلا دیا ہے, مثال تھی حضرت. اچھا مثال دی, آنے والا ویسے ہو سکتا ہے کہ کچھ ملکوں میں آپ تربوز کی بات کریں نا, ابھی تربوز کا سیزن ہے, ابھی جو ہے کہ بعض جگہ پر یہ ہے, ہو سکتا ہے آ گیا ہو, وہاں پہ آم ہی کھا رہے ہوں, بولے ٹھیک بول رہے ہیں, تو یہاں پر بھی انشاءاللہ تعالی آ جائے گا. شاہ صاحب کی بات مان لیتے ہیں, اپنے دوستوں کا بہت اچھے انداز سے خیال کیجئے. ایک دوست کا قصہ سنا منیم بھائی, کہ فون کیا دوست نے نا کہ مجھے ایمرجنسی ہے اور اتنے 20-25 ہزار روپے فوراً چاہیے. اوکے میں کرتا ہوں, فون بند. اس کے بعد دوست کا بھی فون بند. اب فون بند آ رہا ہے, دوبارہ کر رہا ہے تو the number you have dialed is not responding at the moment. کہیں اور ٹرائی, چلو بھائی
کہیں اور ٹرائی کریں. بیچارہ پریشان, یار دوست کو بولا فون ہی نہیں لگ رہا. اب تو تھوڑی دیر گزری, 2-3 گھنٹے گزرے, دروازے پہ بیل ہوئی, دیکھا تو وہی دوست پیسے لے کے حاضر ہے. ماشاء اللہ. آپ کو فون کر رہا ہوں, اب دوبارہ فون نہیں لگ رہا تھا. کب پیسے تو نہیں تھے, وہ میں نے موبائل بیچ کر آپ کے لیے پیسے لے آیا. وہ حیران کہ یار یہ کیسا دوست ہے, اس نے کچھ پوچھا نہیں مجھ سے کہ پیسے نہیں ہیں موبائل بیچ دوں. اس نے اپنے دوست کی خاطر یہ کام کر دیا. تو یہ ہو سکتا ہے فرضی کہانی ہو, کسی نے بنائی ہو, لیکن بہرحال یہ ایک مثال ہے, سبق ہے کہ ایسی بھی دوستی ہوتی ہے. اور بہرحال یہ کام آنا چاہیے. مطلبی دوست پھر زیادہ عرصے تک یہ دوستی چلتی نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے دوستی ہو بنیادی طور پر, اور پھر اس میں ضروریات بھی ایک دوسرے کی پوری کی جائیں, ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم کی 2 جلد میں جو دوستی کا چیپٹر لکھا ہے نا, خدا کی قسم اسے کوئی پڑھ لینا, کمال کا چیپٹر ہے. ایسا چیپٹر ہے کہ بندہ یا تو دوست بناتے ہوئے ڈرے گا کہ دوست بنا لیا نا تو پھر اس کا حق اتنا اعلیٰ ہے, میں پورا کیسے کروں گا. اور اگر کسی کوئی اس کا دوست ہوگا تو پھر وہ اگر عمل کرنے والا ہوا تو پھر صحیح عمل کرے گا. لیکن آپ نے یہ بات بنیادی طور پر لکھی ہے جو شاہ صاحب نے شروع میں فرمائی کہ دوست صحیح العقیدہ, مسلمان, عاشق رسول اور باعمل متقی ہو, پرہیزگار ہو. اب آپ جج کریں, غور کریں, آپ کے جو دوست ہیں جن سے آپ کی قلبی میلان ہے, قلبی لگاؤ ہے, اور یہ ایک چوزن ایکشن ہوتا ہے, ایک آپ نے خود اس کو اختیار کیا ہوتا ہے. بچپن کی دوستیاں نارملی بہت لمبے عرصے تک نہیں چلتی, لیکن جو بڑی عمر کی دوستیاں ہوتی ہیں, ایک شعور کی دوستیاں, وہ زیادہ عرصے تک چلتی ہیں. اسکول کی دوستیاں بھی, کالج کی دوستیاں بھی کوئی بہت لمبی نہیں چلتی. جوانی کے دوست الگ, تھوڑے بڑے ہوئے اس کے دوست الگ, اور قبرستان کے دوست الگ, ایک الگ ہی ایک وہ بنا ہوا ہے. لیکن غور کرنا چاہیے کہ آپ جن کے ساتھ بیٹھ اٹھ رہے ہیں شعور کی کیفیت میں, وہ لوگ کس طرح کے ہیں, ان کے ساتھ آپ کا جو ریلیشن ہے اس میں کیا گناہوں بھرے سلسلے ہوتے ہیں, وہ آپ کو کہاں لے کے جاتے ہیں, ان کی خاطر آپ کہاں کہاں چلے جاتے ہیں, ان کی وجہ سے نماز تو نہیں چھوٹتی, ان کی وجہ سے آپ کی جماعت تو نہیں چھوٹ رہی, ان کی وجہ سے ان کے ریکمنڈیشن پہ آپ کون سی فلم دیکھ رہے ہیں, کون سا ڈرامہ دیکھا, ان کے سجیشن پہ آپ نے کون سا میوزک ایڈاپٹ کیا ہوا ہے, کون سی نئی گالیاں آپ ان سے سیکھ رہے ہیں. یہ دیکھتے جائیں. اگر ایسا ہے, ایسا ماحول آپ نے لیا ہوا ہے, تو یہ غور کر لیں کہ آپ کی اور آپ کی آخرت کا نقصان ہے اور کسی کا نقصان نہیں ہے. قیامت کے دن بندہ جو ہے وہ پچھتائے گا. اس حوالے سے ایک آیت مبارکہ میں آپ کو سناؤں گا قرآن مجید کی, جو ایک کافر کے دوست کے حوالے سے ہے, جو بڑی ہلا دینے والی آیت مبارکہ ہے. اس کے پس منظر میں ایک قصہ بھی ہے, وہ بھی میں آپ کو کچھ دیر میں سناؤں گا. لیکن کچھ کالز لے لیں, رقم یہ کافی دیر سے